فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ ولادت کے 40 دن بعد بھی نفاس کا خون آنا بند نہیں ہوا تو اس حالت کے اندر عورت نماز ادا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ دیکھیے، نفاس کی کم سے کم مدت کے سلسلے میں تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ نفاس کی کم سے کم مدت کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 1 دن اور 2 دن میں خون آ کے بند ہو جائے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی خون نہ آئے۔ تو اس حالت کے اندر کچھ بھی ممکن ہے۔ جب عورت پاک ہو جائے گی، جب اس کو خون آنا بند ہو جائے گا، وہ 1 دن میں ہو یا 2 دن میں ہو، تو اس حالت کے بعد وہ پاک ہو کر نماز بھی ادا کرے گی اور تمام عبادتیں جیسے کرتی ہے وہ کرے گی۔ لیکن نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہوتی ہے، اس مسئلے میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ ہمیں اس مسئلے کے اندر ائمہ کے الگ الگ اقوال ملتے ہیں۔ بعض ائمہ کے نزدیک نفاس کی مدت 50 دن ہے کہ 50 دن تک خون آئے گا تو وہ نفاس کہلائے گا۔ بعض کے نزدیک 60 دن ہے کہ 60 دن تک اگر خون آتا رہے گا تو وہ نفاس کہلائے گا۔ اس کے بعد کا خون وہ نفاس ان کے نزدیک نہیں کہلائے گا۔ اور بعض ائمہ کے نزدیک نفاس کے خون کی وہ کہتے ہیں کوئی لمٹ نہیں ہے، یہ 70 دن اور 80 دن تک آگے بڑھ سکتی ہے۔ لیکن جمہور ائمہ کے نزدیک نفاس کی مدت 40 دن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نفاس کی مدت 40 دن ہے۔ 40 دن کے بعد جو خون آئے گا وہ خون ان کے نزدیک نفاس کا نہیں کہلائے گا، وہ استحاضہ کا خون کہلائے گا، یعنی وہ بیماری والا خون ہوگا۔ رگیں پھٹنے کی وجہ سے جو خون آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ خون ہے۔ دیکھیے، نفاس کی مدت پوری ہونے کے بعد اگر اس کو اس کے باوجود بھی خون آ رہا ہے اور وہ خون اس وقت میں آ رہا ہے جو وقت اس کے حیض کا ہوتا تھا، جو تاریخیں اس کے حیض کی ہوتی تھیں، اگر ان تاریخوں میں آ رہا ہے تو اس خون کو حیض شمار کیا جائے گا اور ان دنوں کا اندازہ کیا جائے گا۔ اگر اس کا حیض 1 ہفتہ چلتا تھا، 5 دن چلتا تھا، جتنے دن بھی اس کا حیض چلتا تھا، وہ اتنے دن نماز نہیں پڑھے گی، روزے نہیں رکھے گی، خاوند بھی تعلقات قائم نہیں کر سکے گا جب تک کہ اس کے حیض کے دن مکمل نہ ہو جائیں۔ اگر اسے 10 دن حیض آتا تھا تو وہ 10 دن اور ایڈیشنل نماز روزہ وغیرہ نہیں کرے گی۔ اب اگر حیض کے دن بھی گزر جائیں اور آنے والا خون حیض کے ایام سے، اس کے حیض کے جو دن ہیں اس سے الگ ہٹ کے ہو، تو اس حالت کے اندر وہ خون استحاضہ کا خون کہلائے گا، یعنی جو بیماری کی وجہ سے آتا ہے۔ تو اس حالت کے اندر اس خون آتے میں بھی عورت پوری طرح سے مکمل طور پر غسل کرے گی اور پھر وہ نماز بھی ادا کرے گی، روزے بھی رکھے گی اور شوہر سے ہم بستری بھی اس وقت کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایسی عورت ہر نماز کے وقت شروع ہونے پر وہ وضو کرے گی اور پھر وہ اس وضو سے اپنی نماز وغیرہ اس وقت ادا کر سکتی ہے، لیکن ہر نماز کے لیے اس کو نیا وضو کرنا ضروری ہے۔ تو نفاس کی اکثر مدت کے اندر ہمیں ائمہ کے درمیان اختلاف ملتا ہے اور الگ الگ اقوال ملتے ہیں۔ اس مدت کو گزرنے کے بعد عورت اپنی نماز ہر وضو کے ساتھ ادا کرے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔